میرے بہادر بچوں نے مجھے یاد نہیں کیا تانگت۔ یہ سب بہت مایوس ہیں نویان، تمہیں ایک پٹے ہوئے کتے کی طرح دیکھنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میرے بچے اپنے ہی باپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ اوگیدی تم سے اس کا حساب لے گا تانگت۔ اپنے اوپر افسوس کرو نویان، جس دن تم مرو گے وہ سب سپاہیوں کے لیے جشن کا دن ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ارطغرل سفید داڑھی والے بزرگ کو بتاتا ہے کہ بیزانتین کی سرحد پر حالات بہت خراب ہیں۔ وہاں کے حکمران لوگوں پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا حکمران آئے جو ان کی زرخیز زمینوں کے لیے کوئی نظام لائے، اور وہ بہت پریشانی کی حالت میں ہیں۔ بزرگ کہتا ہے، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جو بھی ان زمینوں پر انصاف قائم کرے گا اس کو طاقت ملے گی۔ ارطغرل ہاں میں سارے لاتا ہے اور کہتا ہے، لیکن ابھی وہاں اپنا قبیلہ لے کر جانا بہت مشکل کام ہے، اور اگر میں اپنا قبیلہ وہاں لے گیا تو میں وہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا دشمن بن جاؤں گا۔ بزرگ کہتا ہے، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ان حالات میں جنگ لڑنا بہت مشکل ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، انشاءاللہ ایک دن میں اپنا قبیلہ وہاں لے کر جانے کی ہر کوشش کروں گا۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعادت الدین کے پاس تانگت آیا ہوا تھا۔ سعادت الدین کہتا ہے، میری بات غور سے سنو، میں نہ صرف تمہیں نویان دوں گا بلکہ اوغز خان کی مہر بھی دوں گا۔ تم یہ مہر لے کر اوگیدی خان کے پاس جانا اور جو چاہے عہدہ حاصل کر لینا۔ تانگت کہتا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ سعادت الدین کہتا ہے، لیکن ہر احسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس احسان کی قیمت یہ ہے کہ تم اوگیدی خان کو بتاؤ گے کہ نیا سلطان سعادت الدین کوبک ہوگا اور اس کے لیے وہ میری مدد کرے گا۔ یہ سن کر تانگت کہہ کے مار کر ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، تم سلطان؟ سعادت الدین مہر دوسری طرف لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تانگت اسے کہتا ہے، ٹھیک ہے سعادت الدین، ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے مجھے طاقت مل رہی ہے، میں تمہیں سلطان بنانے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ اس کے بعد سعادت الدین وہ مہر تانگت کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے، تو پھر نویان کو لے جاؤ اور میرے قیدی کمانڈر واپس دے دو۔ پھر تانگت اپنے سپاہی کو اشارہ کر کے وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف حالت میں ارطغرل کو ایک نئی تلوار دی جاتی ہے اور بزرگ کہتا ہے، اللہ کرے کہ یہ تلوار مظلوموں کے لیے امید پیدا کرے اور ظالموں کے لیے خوف پھیلائے۔ پھر ایک جھنڈا اور قرآن پاک بھی ارطغرل کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے، میں موت آنے تک لڑتا رہوں گا، میں انصاف قائم کروں گا اور ظالموں کے لیے خوف پیدا کروں گا، اور اگر میں اس پاک جنگ سے ہٹ جاؤں یا دشمن سے رحم کی اپیل کروں تو میری تلوار میرے اپنے ہی خون سے رنگین ہو جائے۔ دوسری طرف سنگر تیکن اور دہلی دامیر منگولوں کے ڈیرے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور چھپ کر ان کی نقل و حرکت دیکھنے لگتے ہیں۔ وہاں وہ 3 کمانڈر بھی موجود تھے جو نویان کے بدلے میں واپس جانے تھے۔ اتنے میں تانگت کا سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، قیدیوں کو تیار کرو، ہم نویان کو واپس لینے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ سپاہی ان تینوں کمانڈرز کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہمان خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ 3 کمانڈرز کے بدلے میں نویان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پھر سعادت الدین کہتا ہے، اگر تم لوگوں نے 3 دن میں سلجوق ریاست کی زمینوں کو نہ چھوڑا تو تمہیں امن کا مخالف سمجھا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ نویان کہتا ہے، جب میں واپس آؤں گا تو میں ان زمینوں کو مکمل طور پر تباہ کر دوں گا۔ اس کے بعد نویان اور دوسرے منگول گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور مہمان خانے سے نکل جاتے ہیں، اور سعادت الدین واپس مہمان خانے کے اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان گونجا گل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حائمہ خاتون تمہیں بلا رہی ہیں۔ گونجا گل حائمہ خاتون کے پاس پہنچتی ہے۔ حائمہ خاتون اس سے پوچھتی ہیں، جب سنگر تیکن کھانا کھا رہا تھا تو تم اس کے بستر والے خیمے میں کیوں داخل ہوئی تھی؟ گونجا گل کہتی ہے، یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس بارے میں گوکچے آپ کو صحیح بتا سکتی ہے۔ حائمہ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، میں نے تم سے پوچھا ہے، اس سے نہیں، تم کیوں اندر گئی تھی؟ گونجا گل کہتی ہے، مجھے وہاں گوکچے لے کر گئی تھی، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، پھر گوکچے کپڑے لینے کے لیے باہر نکلی تھی اور تم اندر اکیلی تھی، اس دوران تم نے کیا کیا؟ گونجا گل کہتی ہے، اس دوران میں گوکچے کے شادی والے کپڑے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ایک دن میں بھی ایسے ہی کپڑے پہنوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ جس آدمی نے سلجان کو اغوا کیا تھا اسی نے مہر بھی چوری کی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، جلد یا دیر سے اس کا پتہ چل جائے گا جس نے مہر چوری کی ہے، اور پھر میں اس کو قبیلے کے درمیان لٹکا دوں گی اور کوئی بھی اسے بچا نہیں سکے گا۔ دوسری طرف گمز تیکن بوری سے سونا نکال کر سامنے رکھ رہا تھا۔ اتنے میں آیت الن وہاں پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے، اتنا سونا کہاں سے آیا ہے بھائی؟ گمز تیکن کہتا ہے، یہ سب سے تیز تلوار ہے جو میں مارگریو بننے کے لیے استعمال کروں گا اور راستے میں آنے والی مشکلات کو ختم کروں گا، یہ امیر سعادت الدین کی طرف سے آیا ہے۔ اتنے میں گونجا گل بھی وہاں پہنچتی ہے اور بتاتی ہے کہ حائمہ خاتون نے مجھے بلایا تھا اور مجھ سے تفتیش کی ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں نے ضروری جواب دے دیے ہیں۔ گمز تیکن کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم کائی قبیلے کو ختم نہ کر دیں
ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ دوسری طرف سنگر تیکن اور دہلی دامیر نویان کے لیے گات لگا کر بیٹھے تھے۔ اتنے میں نویان اور تانکت اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ سنگر تیکن تیر کمان تیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے میرا نشانہ نویان ہے، ابھی ہمیں موقع دیکھنا ہوگا۔ دوسری طرف نویان کہتا ہے میرے بہادر بچوں نے مجھے یاد نہیں کیا تانکت۔ یہ سب بہت مایوس ہیں نویان، تمہیں ایک پٹے ہوئے کتے کی طرح دیکھنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میرے بچے اپنے ہی باپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ اوگیدی تم سے اس کا حساب لے گا تانکت۔ اپنے اوپر افسوس کرو نویان، جس دن تم مرو گے وہ سب سپاہیوں کے لیے جشن کا دن ہوگا۔ اس کے بعد ایک طرف سے الو بلگے آ جاتا ہے اور ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آدھے سپاہی نویان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس طرح منگولوں کے دو گروپ بن جاتے ہیں۔ دہلی دامیر اور سنگر تیکن یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ اب یہ منگول آپس میں ہی لڑیں گے۔ دوسری طرف نویان کہتا ہے آج صرف تانکت کا خون بہے گا، جو بیوقوف اس کی باتوں میں آ گئے ہیں وہ اپنی تلواریں پھینکیں اور یہاں سے بھاگ جائیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ الو بلگے کہتا ہے ابھی ہمیں جانا چاہیے نویان، ہمارے گھوڑے تیار ہیں۔ یہ دیکھ کر تانکت کہتا ہے حملہ کرو اور سب کو مار دو۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ نویان اور الو بلگے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سنگر تیکن اور دہلی دامیر بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نویان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نویان گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ اتنے میں سنگر تیکن بھی ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سنگر تیکن ایک تیر مارتا ہے جو منگول سپاہی کو لگتا ہے، پھر وہ دوسرا تیر چلاتا ہے جو نویان کے بالکل قریب سے گزر جاتا ہے، پھر نویان گھوڑا دوڑا دیتا ہے۔ سنگر تیکن ایک اور تیر چلاتا ہے لیکن نویان پھر بچ جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اتنے میں منگول سپاہی وہاں آ جاتے ہیں، پھر سنگر تیکن اور دہلی دامیر منگولوں کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں۔ اس دوران تانکت دہلی دامیر کو زخمی کر دیتا ہے اور ایک سپاہی پیچھے سے آ کر دہلی دامیر کو خنجر گھونپ دیتا ہے۔ دہلی دامیر گر جاتا ہے، پھر تانکت آ کر خنجر کا ایک اور وار دہلی دامیر کے سینے میں کرتا ہے، جس کے بعد دہلی دامیر شدید زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ اتنے میں سنگر تیکن آ جاتا ہے، پھر تانکت اور سنگر تیکن کے درمیان شدید لڑائی ہوتی ہے۔ اس دوران تانکت کی جیب سے مہر نیچے گر جاتی ہے اور سنگر تیکن بھی دیکھ لیتا ہے۔ تانکت وہ مہر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سنگر تیکن فوراً حملہ کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ مزید کچھ وار کر کے تانکت کو مار دیتا ہے اور پھر دوڑ کر دہلی دامیر کے پاس جاتا ہے۔ دہلی دامیر شدید زخمی حالت میں کہتا ہے میری بیٹی کا بدلہ ضرور لینا اور ارطغرل کو بھی بتانا۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل داخلی راستے پر اپنا گھوڑا روک لیتا ہے اور کچھ پریشان ہو جاتا ہے۔ ترگت پوچھتا ہے کیا ہوا بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کچھ نہیں، آپ جاؤ۔ ارطغرل تھوڑی دیر حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر اندر داخل ہو جاتا ہے اور اپنا گھوڑا سیدھا حائمہ خاتون کے خیمے کے پاس لے جاتا ہے۔ سب گھر والے اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے خیر ہے والدہ، آپ سب کے چہرے ایسے بجھے ہوئے کیوں ہیں؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہمیں اندر چلنا چاہیے بیٹا۔ اس کے بعد وہ اندر کی طرف جاتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔